السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج اگرچہ میں نے پلازما تھراپی پہ بات کرنی تھی، کووڈ-19 کے حوالے سے ایک ٹاپک تھا، لیکن اچانک میڈیا میں ایک خبر نے جنم لیا کہ چائنا کے علاقے منگولیا میں ایک نئی وبا نے سر اٹھایا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں آج ٹاپک چینج کر دوں اور پلازما تھراپی والے ٹاپک کو میں کچھ دن کے لیے مؤخر کر دوں۔ انشاءاللہ اس پہ میں بات کروں گا، لیکن چونکہ یہ ٹاپک اب میڈیا میں بہت زیادہ گردش کرنے لگا ہے تو پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ بیماری کوئی نئی بیماری نہیں ہے، یہ وہی پرانی تاریخی بیماری ہے جس کو آپ اور ہم سب طاعون کے نام سے جانتے ہیں، یعنی یہ طاعون ہے جس کو ہم میڈیکلی بوبونک پلیگ بھی کہتے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ واقعی ایک مہلک بیماری ہے اور اس بیماری کو بلیک ڈیتھ بھی بولا جاتا ہے۔ اس بیماری نے 14ویں صدی میں محض 8 سال کے عرصے میں 7 سے 8 سال کے عرصے میں 5 کروڑ لوگوں کی جان لے لی تھی۔ 14ویں صدی میں اس نے اٹلی کے مشہور شہر فلورنس کی تقریباً 60% آبادی کو اڑا کے رکھ دیا تھا، یعنی تقریباً وہاں کے 60% لوگ مر گئے تھے اس بیماری سے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک تاریخی بیماری ہے اور اس بیماری یعنی طاعون کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے بھی ملتا ہے، اور اس وقت اس بیماری کا ایک ہی نتیجہ ہوتا تھا اور وہ موت تھی۔ کووڈ-19 کو تو آپ سب جانتے ہیں، جو کہ کورونا وائرس کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ یہ بیماری یعنی طاعون یا بلیک ڈیتھ یا پلیگ یا بیوبونک پلیگ کسی وائرس سے نہیں پھیلتا بلکہ بیکٹیریا سے پھیلتا ہے، جس کا نام یرسینیا پیسٹس ہے، اور یہ بیکٹیریا دراصل جنگلی روڈنٹس یا جنگلی چوہوں کے جسم میں پلتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ جنگلی چوہے کسی طرح انسانی آبادی کا رخ کر لیں اور وہاں کے چوہوں کے ساتھ گھل مل جائیں تو وہ اپنے جسم کے اندر جو بیکٹیریا ہوتا ہے وہ دوسرے چوہوں کو، یعنی ان چوہوں کو جو انسانوں کے قریب رہتے ہیں یا ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، ان میں وہ بیکٹیریا منتقل کر دیتے ہیں۔ اب جنگلی چوہوں سے ہمارے قریب رہنے والے چوہوں میں منتقلی کیسے ہوتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ دراصل جنگلی چوہوں یا کسی بھی چوہے کی سکن کے اوپر یا اس کے چمڑے کے اوپر ایک خاص قسم کا پسو رہتا ہے جس کو ہم مائٹ یا ٹک بولتے ہیں۔ اب اگر جنگلی چوہوں کے جسم یا ان کے چمڑے کے اوپر رہنے والا وہ پسو ہمارے قریب رہنے والے چوہوں کے جسم کو کاٹ لے تو اس طرح ان چوہوں سے ان چوہوں میں بیکٹیریا کی منتقلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے، اور یوں وہ چوہے جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں وہ بھی اس بیکٹیریا کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بیکٹیریا کسی چوہے کے جسم میں داخل ہو جائے تو وہ چوہا اس سے 10 سے 14 دن میں مر جاتا ہے۔ اب وہ چوہا جس کے جسم یا جس کے سکن کے اوپر یہ پسو تھے، چونکہ وہ چوہا مر چکا ہے تو اس لیے ان کے جسم پر پلنے والے پسو یا ان کے خون پر پلنے والے پسو اب ایک اور ہوسٹ یا میزبان کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اس دوران یہ پسو 3 دن تک روزہ رکھ سکتے ہیں، یعنی یہ بغیر کوئی خون پیے 3 دن تک زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن اسی دوران وہ ایک اور ہوسٹ یا میزبان کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور اگر بدقسمتی سے ان کی زد میں کوئی قریب رہنے والا انسان آ جائے تو وہ اس کے جسم کو کاٹ لیتے ہیں، اور یوں چوہے سے لیا گیا بیکٹیریا وہ اٹھا کر انسان کے اندر منتقل کر دیتے ہیں۔ یہ پسو دراصل اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر صورت اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے کسی اور میزبان کے جسم کو تلاش کر لیں اور اس کو کاٹ لیں تاکہ ان کی زندگی کا سائیکل چلتا رہے۔ ہمارے جسم میں خون کی نالیوں کے نظام یعنی سرکولیٹری سسٹم کے ساتھ ساتھ ایک اور نظام بھی پیرالل کام کرتا ہے جس کو ہم لمفیٹک سسٹم کہتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ بیکٹیریا انسانی خون سے منتقل ہو کر ان لمفیٹک چینلز میں پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ لمف نوڈز تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ان لمفیٹک چینلز یا لمف نوڈز کا انسانی جسم میں ایک مدافعتی رول ہوتا ہے، یعنی انسانی جسم کے اندر WBCs یا وائٹ بلڈ سیلز انہی لمف نوڈز میں رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ لمف نوڈز انسان کے جسم میں کس مقام پہ ہوتے ہیں تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لمف نوڈز انسان کی رانوں کے قریب، بغلوں میں اور انسان کی گردن کے قریب ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ان ایریاز کو ہاتھ ٹٹول کے چیک کرنا چاہیں گے تو آپ کو ہلکی ہلکی چھوٹی چھوٹی گھلٹیاں سی محسوس ہوں گی، یہی وہ لمف نوڈز ہوتے ہیں جن کو یہ بیکٹیریا شکار بناتا ہے۔ یہ جرثومہ یا بیکٹیریا انسانی جسم میں داخل ہو کر
3 سے 5 دن تک ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے اور اس کے بعد چھٹے دن آپ کو علامات آنے لگتی ہیں، اور اس کے بعد 80% لوگ 9 سے 11ویں دن تک اس بیماری میں شدید طور پر مبتلا رہتے ہیں، اور ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی صورت میں اگلے 13ویں دن سے لے کر 25ویں دن تک انسان کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ آئیے اب اس بیماری کی علامات دیکھتے ہیں۔ اس بیماری کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو بیوبونک پلیگ کہتے ہیں جبکہ دوسرے کو نیومونک پلیگ کہتے ہیں۔ بیوبونک پلیگ کا مطلب کہ آپ کے لمف نوڈز تک یہ بیماری پہنچ جائے اور اس کے نتیجے میں آپ میں کچھ علامات نمودار ہوں۔ جب یہ بیوبونک پلیگ بگڑ جاتا ہے تو یہ نیومونک پلیگ بن جاتا ہے، یعنی یہ بیماری پھیپھڑوں تک پہنچ جاتی ہے اور یہ اور بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ اب آئیے ایک نظر ان کی علامات پہ ڈالتے ہیں۔ بیوبونک پلیگ کی علامات میں بخار، سر میں درد، تھکاوٹ، آپ کے جو لمف نوڈز ہیں ان میں سویلنگ جن کو بوبوز کہتے ہیں، ان سے پس کا نکلنا یعنی پیپ کا نکلنا یا خون کا نکلنا۔ اس کے علاوہ آپ کو متلی کا ہونا، الٹی کا ہونا اور آپ کے جوڑوں میں درد ہونا شامل ہے۔ جہاں تک نیومونک پلیگ کی بات ہے، اس کی علامات میں بخار، سر میں درد، کھانسی، بلغم میں خون کا آنا، سانس میں تنگی، سینے میں درد اور اس کے علاوہ پٹھوں میں کمزوری کا محسوس ہونا شامل ہے۔ اس موقع پر اگر انسان کو بروقت ٹریٹمنٹ نہ ملے تو یہ جراثیم انسان کے دوسرے حصوں میں منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ کافی خطرناک ثابت ہوتا ہے، اور ایسی صورتوں میں انسان کے اندر انٹرنل بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ناک، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں اور پاؤں کی انگلیاں نیلی یا کالی پڑ جاتی ہیں، بلکہ عموماً کالے رنگ کی ہو جاتی ہیں۔ اگر یہ بیکٹیریا انسان کے لمف نوڈ سے نکل کر مزید باڈی میں پھیل جائے تو یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ یہاں سے لے کر وہ پھیپھڑوں میں پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد اسی پلیگ کی وجہ سے انسان کو نیمونیا شروع ہو جاتا ہے، اور کھانسی کی وجہ سے انسان دوسرے انسان میں بیماری منتقل کرنے لگتے ہیں، اور یہ حالت کافی خطرناک ہے کیونکہ اس صورت میں یہ بیماری نہ صرف چوہوں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے، بلکہ اب ایسی صورت میں ایک انسان دوسرے انسان میں بھی کھانسی کے ذریعے یہ بیکٹیریا منتقل کر سکتا ہے۔ سب سے اہم بات، یہ بیماری قابل علاج ہے۔ چونکہ یہ وائرل بیماری نہیں بلکہ بیکٹیریل بیماری ہے، تو اس کے خلاف ہمارے پاس مؤثر اینٹی بائیوٹکس آسانی سے دستیاب ہیں۔ ایسی بہت ساری اینٹی بائیوٹکس ہیں جو اس بیکٹیریا کو مار سکتی ہیں، جن میں اسٹریپٹومائسن، جینٹامائسن، ڈاکسی سائکلین اور سپروفلاکسسن شامل ہیں۔ اب آپ کو اس بیماری کا سب سے دلچسپ پہلو بتاتا ہوں۔ یہ بیماری اس وقت بھی دنیا کے کسی حصے میں پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی چائنا کے علاوہ بھی کسی حصے میں پھیلی ہوئی ہوگی، لیکن میڈیا پہ اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ چونکہ اب میڈیا کے لیے کسی بیماری کے حوالے سے چائنا کا نام لینا ایک فیشن بن چکا ہے، تو اس لیے پوری دنیا کے میڈیا چینلز چبا چبا کے ایک نئی بیماری کو انٹروڈیوس کرنے لگتے ہیں کہ یہ بیماری بھی اسی ملک سے پھیلی ہے۔ اس وقت کووڈ-19 نے بیماریوں کا دھندا بہت ہی عام کر دیا ہے، اس لیے نئی بیماریاں انٹروڈیوس ہوتی رہیں گی، میڈیا چینلز ان بیماریوں کو منظر عام پہ لاتے رہیں گے، تہلکے مچاتے رہیں گے، آپ کو بے سکون کرتے رہیں گے اور آپ بے سکون ہوتے رہیں گے، لیکن ایسا نہیں کرنا۔ یہ بات میرے علم میں ہے کہ یہی بیماری کچھ عرصہ پہلے امریکہ کے ایک ریاست میں پھوٹ پڑی تھی اور اس کو بآسانی کنٹرول بھی کر لیا گیا تھا۔ آخر میں پھر وہی بات، پریشان نہ ہوں، یہ بیماری قابل علاج ہے۔ اس کی وبا پوری دنیا میں ہر جگہ پہ مختلف اوقات میں پھیلتی رہتی ہے اور بآسانی کنٹرول کر لی جاتی ہے۔ وہ چینلز جو یہ سینسیشنل خبریں آپ کو اٹھا کے سناتے ہیں، ان سے تھوڑی سی پرہیز فرمائیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ So there you go. I'm giving the intraperitoneal injection. Oops. Yeah.
Come on, mate. These are the male wild type. Nice. So there you go. Injection intraperitoneal one given successfully. I'll release it into the cage for a while.